حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزبان رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے۔ کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس طرح کا حلال پھل بھی حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا۔ حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں، میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا، جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاپرواہی سے کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ نے صاف ہدایتیں دی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لہسن اور پیاز کے بارے میں، وہ چیزیں جو تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے دین نے کیا فرمایا؟ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے اس ایمان افروز بیان میں بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اسلام صرف عبادت سکھانے والا دین نہیں بلکہ یہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں حلال ہوتے ہوئے بھی ہر وقت یا ہر موقع پر کھانا مناسب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس کے بو سے فرشتوں اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے دوستو، دین اسلام صرف ظاہری پاکی نہیں چاہتا بلکہ باطنی صفائی بھی چاہتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے جائیں اور ہمارے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو آئے تو یہ نہ صرف عبادت کے آداب کے خلاف ہے بلکہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بھی بنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے۔ لہٰذا مفتی صاحب ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے تو ہمیں اپنی عبادتوں میں تھوڑا دھیان دینا ہوگا۔
ہم کھائیں لیکن اعتدال سے، اور جب مسجد یا کسی دینی محفل میں جانے کا ارادہ ہو تو اس سے پرہیز کریں، کیونکہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہر عمل سے دوسروں کو راحت پہنچائے، تکلیف نہیں۔ تو آئیے اس بیان سے سبق لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ عبادت کے وقت، نماز کے وقت یا اللہ کے ذکر کے وقت اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنے والا بنائے جو آخرت میں ہمارے لیے بڑی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ تھا حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے بیان کا خلاصہ۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اجمعین، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا؟ ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں؟ ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو۔ تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی طعنہ مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں، مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں، لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے، ہم جواب دے کر کے رہیں گے۔ آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے چارلی ہیبڈو نام سے، جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے، اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے، یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کو آزادی ہے، کسی کے بھی آزادی، تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیے بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میرے عزیزوں اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں۔ اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا، فریڈم آف سپیچ ہے، مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو، لیکن میرے عزیزوں مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں، ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا۔ سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے، یو اے ای، آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں، یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں، سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں۔ حد تو یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے
خانہ کعبہ میں، مسجد حرم میں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، اب پہچانو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر طعنہ مارتے تھے، جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے، ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے؟ تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم میرے عزیزوں۔ یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے۔ یہ بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی ہے۔ ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے۔ وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے، لاکھوں اگر بھیڑ کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے کچھ نبی، صحابی کی بھی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات۔ میرے آقا فرمانے کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے۔ انبیاء کرام، نبی اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک ماننے والا، کسی کے 2 ماننے والے۔ تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں، ورنہ بھیڑ کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو جے جے کرنے والی پارٹیاں ہر میدان میں بھیڑ جمع کرتی ہیں، تو لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میدان میں بھیڑ زیادہ ہے تو یہی حق پر ہوں گے۔ بھیڑ جمع کرنا حق ہونے کی علامت نہیں، حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جن خبثائے زمانہ کی بات میں نے آج آپ کے سامنے کی ہے، یہ مردود زمانہ ہیں، نمرود زمانہ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جب ترکی میں صرف سلطنت عثمانیہ تھی۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ پر اثر اور اصلاحی بیان سنا، جس میں ایک نہایت اہم بات سمجھائی گئی کہ اسلام ہمیں نہ صرف عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے بلکہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا بھی مکمل دستور دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ معاملے باز سمجھ کر پیاز یا لہسن کھا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بو دوسروں کے لیے کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب ہم نماز یا مسجد کے قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف پاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ عبادت کے وقت یا مسجد جانے سے پہلے اپنے منہ کو پاک رکھیں تاکہ نہ ہماری عبادت متاثر ہو اور نہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جو ہمیں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ دوستو، دین صرف نماز، روزہ یا ذکر تک محدود نہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل، کھانا پینا، بولنا اور لوگوں سے برتاؤ سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق اور عادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں سکون، برکت اور عزت خود بخود آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی باریکیوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت، روزی میں برکت اور دلوں میں نور ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔